سے کہہ دو اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں، پردہ کریں۔ یہ اللہ کے پردے کو پھاڑنا چاہتی ہیں، اللہ کے پردے کو تار تار کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے پردے کو لیر و لیر کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے پردے کو اٹھا کر پھینکنا چاہتی ہیں۔ یہ آزادی اللہ کے پردے سے نکلنا، اللہ کے پردے سے نکلنا آزادی ان کے لیے۔ اور پھر وہ ہے کون عورتیں؟ وہ میری بہن نہیں ہے، آپ کی بہن نہیں ہے، وہ ہماری مائیں نہیں ہے، وہ اس معاشرے کی عکاسی نہیں کرتی، نمائندہ نہیں عورتیں۔ ان عورتوں کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ان میں قادیانی ہے، کوئی ان میں ہندو ہے، کوئی ان میں عیسائی ہے، اور 3-3 4-4 جگہ سے طلاق یافتہ عورتیں، حیا باختہ عورتیں ہیں، بے حیا عورتیں ہیں، بے شرم عورتیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح ہم حیا باختہ ہیں، ہم بے شرم ہیں، ہم نے شرم و حیا کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے، اس طرح اس مسلم معاشرے میں، اسلام کے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں وہ بے حیائی اس طرح پھیلانا چاہتی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ہر سال ان کی بےہودگی بڑھے گی، اور اس سال تو حد کر دی، حد کر دی۔ وہ ایک پوسٹر آپ نے دیکھا، اور تو چھوڑیں، وہ ایسے بے حیا پوسٹر ہیں، بے حیا تحریریں ہیں، بے حیا نعرے ہیں کہ ممبر پر بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے صرف ایک پوسٹر جس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں 9 سال کی تھی، میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا، لیکن مجھے چپ کرا دیا گیا، اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے۔ کیا ہے یہ پوسٹر کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے اس سے؟ میں 9 سال کی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال تھی، میں 9 سال کی تھی، اور وہ 50 سال کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، اور مجھے چپ کرا دیا گیا، اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ایک اسلامی ملک میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی ماحول میں، اور اس میں جھنڈا کس چیز کا نظر آ رہا ہے؟ فرانس کا۔ آپ نے دیکھی وہ تصویریں؟ فرانس کا جھنڈا ہے۔ فرانس جو نمبر 1 ہے گستاخ ملک، جس نے اللہ کے نبی کے خاکے بنائے، فرانس 1 نمبر کا گستاخ ملک، وہ فنڈنگ کر رہے ہیں ان عورتوں کو، اور وہ عورتیں شلواریں ٹانگ کر، قمیضیں ٹانگ کر، عجیب و غریب حیا باختہ ماحول بنا کر وہ نکلی ہوئی ہیں، اور ہماری سیکورٹی فورسز ان کو تحفظ دے رہی۔ آج اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، پنجاب کے کچھ شہروں کے اندر باقاعدہ جمعے کے بعد احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن کراچی، کیا کراچی والے بھی ان کے ساتھ ہیں؟ اس آزادی مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ان بے حیا عورتوں کو سپورٹ کریں؟ نہیں۔ کاش کہ کراچی والے بھی بیدار ہوتے اور ان عورتوں کے خلاف باہر نکلتے، احتجاج کرتے۔ اور اگر ہم نے آج احتجاج نہ کیا، اپنی آواز بلند نہ کی، تو جس طرح قادیانیوں کا فتنہ اب کنٹرول سے باہر ہے، اس طرح یہ فتنہ بھی پھر کنٹرول سے باہر ہو جائے، پھر نہیں کر سکتے۔ ابھی وقت ہے، باہر نکل کر آوازیں بلند کریں۔ آپ کے پاس جو میڈیا ہے، جو پاور ہے، اپنی آواز بلند کریں اور بتائیں کہ یہ صرف ہماری نہیں، اللہ کے نبی کی دشمن ہے، ازواج مطہرات کی دشمن ہے، صحابیات کی دشمن ہے، اسلام کی دشمن ہے۔ ان کا ایجنڈا یہاں پر بے حیائی کو فروغ دینا ہے۔ تو اسلام نے جتنے احسان عورت پر کیے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، جتنا اکرام اسلام نے عورت کو دیا کوئی نہیں دے سکتا، جتنی عزت اسلام نے دی ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب میری بہنوں، ماں اور بیٹیوں کے لیے اسلام ہی وہ چھتری ہے جس کے نیچے وہ تحفظ حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اس چھتری کو ہٹائیں گی، بھیڑیے نوچ کھائیں گے، بھیڑیے نوچ کھائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری نے اپنی آزادی کی بات کی کہ جنگل میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، تو سب سے پہلے بھیڑیے نے اس کی حمایت کی۔ تو یہ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ دراصل بھیڑیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح اسلام سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسی کے اندر صلح و آتشی ہے، اسی کے اندر امن و امان ہے، اسی کے اندر انسان کے لیے چین ہے۔ اس سے اگر انسان ہٹے گا تو پھر زندگی انسان کی ڈسٹرب ہو جائے گی، بے چین ہو گئی، مضطرب ہو جائے گی، تار و پود بکھر جائیں گے ہر چیز کے۔ اسلام کو تھامنے میں، اسلام پر عمل پیرا ہونے میں عافیت۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ آئندہ جمعہ مسجد حاضہ میں معروف دینی اسکالر نوجوان خطیب بلکہ نوجوانوں کے دلوں کی جو دھڑکن ہے شیخ عاطف احمد المدرار انسٹیٹیوٹ والے انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ شیخ عاطف احمد جن کو آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ جذبات کو بڑا ابھارتے ہیں، گرم کرتے، برانگیختہ کرتے ہیں، تو اس خطبہ جمعہ میں آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ شیخ عاطف احمد صاحب پڑھائیں گے۔ فیروز بھائی کے والدین کے لیے، ارشاد بھائی کے والدین کے لیے، ندیم صاحب کے والدین کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ سعید بھائی کی والدہ کے لیے، فیاض شاہ مشوانی کی والدہ کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے۔ ابوالکلام صاحب اور شمیم صاحب کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک بزرگ ساتھی عبداللہ صاحب 3 دن قبل ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کاشف صاحب 4 دن سے بخار میں مبتلا ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس طرح طارق سردار صاحب کے والدہ کے لیے بھی دعائے صحت کی اپیل ہے۔ عمران بھائی کے والد ابوالکلام صاحب مرحوم کے لیے دعائے مغفرت، چچا اور ماموں عطا اللہ عبدالشمیم صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔ انتظامیہ مسجد حاضہ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ باہر پارکنگ جو آپ لوگ کرتے ہیں، گاڑی والے حضرات خاص طور پر جو بڑی گاڑی 4 ویل میں آتے ہیں، وہ خیال رکھیں کہ ڈبل پارکنگ نہ کریں، گاڑی کے ساتھ یا آگے پیچھے گاڑی نہ لگائیں۔ ماشاءاللہ کھلا روڈ ہے، سامنے بھی روڈ ہے، یہ بھی روڈ ہے، تو ڈبل پارکنگ نہ کریں۔ پچھلے جمعہ بھی کافی پریشانی ہو گئی تھی کیونکہ کسی ساتھی کو فوراً نکلنا ہوتا ہے، تو پارکنگ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پرابلم پیش آتا ہے، تو تمام ساتھی جو کار والے ہیں وہ خاص طور پر ڈبل پارکنگ نہ کریں۔ مسجد حاضہ کی توسیع کے سلسلے میں، پلاٹ کی خریداری کے سلسلے میں تمام ساتھی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اپنی توفیق کے مطابق اس میں حصہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغضل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر